أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، جیسا کہ گزشتہ 2 دن سے میرا درس مسائل قربانی پر چل رہا ہے اور آج میرا آخری دن ہے اور باقی 2 دن فضیلت الشیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ آپ سے خطاب کریں گے. گزشتہ 2 دن کے درس میں ہم نے قربانی کی فضیلت، اہمیت اور اسی طرح قربانی کے کچھ آداب ہم نے سیکھے ہیں، اور آج کا اہم موضوع ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بنیادی موضوع ہے، اس کے بارے میں علم ہر شخص کو جاننا چاہیے، اور بالخصوص جو قربانی کرنے والے ہیں، جو قربانی کا جانور خریدنے والے ہیں، ان کو اس کی جانکاری بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے جانوروں کی قربانی کی تھی. تو بات صاف ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جانور قربانی کے لیے استعمال کیے تھے، جن جانوروں کو قربانی میں استعمال کیا گیا، ویسا ہی جانور اگر مل جائے تو زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبصورت سیاہ و سفید رنگ کے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ، وہ بلیک کلر میں تھوڑا سا وائٹ کلر کہیں کہیں ملا ہوا تھا، اس پر وائٹ کلر کے دھبے تھے، ایسے جانور جو سینگوں والے، بڑی بڑی سینگ والے، موٹے تازے فربا اچھے سے جانور آپ نے قربان کیے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امر بکبش اقرن یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مینڈھا خرید کر لانے کا حکم دیا جو سینگوں والا ہو اور اس کی ٹانگیں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہو، کالی ہو. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایسا مینڈھا قربانی کیا جو فربا، موٹا تازہ ہو، اور جس کی آنکھیں، منہ اور ٹانگیں سیاہ اون والی ہوتی، یعنی وہ دمبا موٹا تازہ فربا ہوتا، اس پر اون چڑھا ہوا ہو، اور وہ کلر کیسا ہو؟ بلیک کلر کا ہو. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی ہر سال آپ دیا کرتے تھے 2 بکروں کی، وہ اس طرح کی قربانی ہوا کرتی تھی. افضل قربانی کیا ہے؟ سب سے افضل قربانی کیا ہے؟ جیسا کہ سنن نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ نہ ملتا تو آپ کوئی دوسرا جانور ذبح کرتے. نہر کرنا افضل ہے. اونٹ نہر کیا جاتا ہے، جیسا ہم نے کل اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے. اونٹ نہر کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کرنے کے لیے اگر اونٹ نہ ملتا تو آپ کیا کرتے؟ دوسرا جانور ذبح کرتے. اب اس سلسلے میں بعض علماء اور محدثین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جانور کو ترجیح دی ہے، ذبح کرنے میں آپ نے کون سے جانور کو ترجیح دی ہے. بعض لوگوں نے ترتیب اس طرح سے جمع کی ہے کہ پہلے آپ اونٹ کو نہر کرنے کی کوشش کرتے، پھر نہ ملتا تو گائے، پھر اس کے بعد بکرا، پھر مینڈا. لیکن یہ ترتیب اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکروں کی جو قربانی دیا کرتے تھے، کثرت سے یہ روایت ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکروں کی قربانی، جہاں تک اونٹ کو نہر کرنے کا مسئلہ ہے،
وہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے افضل عمل تھا وہ قربانی کے لیے بکرا جو موٹا تازہ سینگوں والا بلیک اینڈ وائٹ کلر کا، وہ قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اور جب قربانی کے اس جانور کو خرید لیا جائے، عام طور پر ہم شہر میں رہتے ہیں، جو لوگ دیہات میں رہا کرتے ہیں ان کے لیے بکروں کو لا کر گھر میں پالنا مشکل نہیں ہوتا ہے. ہم فلیٹس میں رہتے ہیں یا اس طرح کہ ہمارے پاس اس کو لا کر گھر میں رکھنا پالنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، اور بالکل آج بھی کئی لوگ جو دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں، جو سٹی کے آؤٹ کٹس پہ رہتے ہیں، وہ لوگ جانوروں کو پہلے سے خرید کر لاتے ہیں، اپنے گھر میں باندھ کر رکھتے ہیں، اسے چارہ لا کر ڈالتے ہیں، اسے لے جاتے ہیں جنگل میں لے جا کر اسے چراتے ہیں. تو اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، جیسا کہ صحابہ کا عمل تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ بن سہل یہ قول نقل کیا گیا ان سے کہ کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہ ہم مدینہ میں قربانی کے لیے جانوروں کو پال کر خوب موٹا تازہ کرتے، قربانی کے جانوروں کو پال کر پوس کر اسے موٹا تازہ کرتے، اور دیگر مسلمان بھی جانوروں کو خوب پالتے اور فربا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا جانور پیش ہو، یہ نہیں کہ اس سے زیادہ گوشت آئے، یہ مراد نہ ہو. نیت ہماری کیا ہو؟ اچھی چیز اللہ کی راہ میں جائے. اس سے پہلے درس میں ہماری یہ بات گزر چکی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے پاس سب سے اچھا اعمال جو پیش کیا جائے وہ اللہ کے پاس نیکی کا حقدار ہے، نیکی اسی وقت ملے گی. جیسے میں نے کہا کہ اگر گوشت کو بھی اگر اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوتا تو شاید لوگ جیسا تیسا ڈھکیل دیتے، اچھا مال شاید اللہ کی راہ میں پیش نہیں کر پاتے. اللہ نے صرف ہم سے ہمارا عمل دیکھا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو دیکھنا چاہا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو دیکھنا چاہا ہے. گوشت اور خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو گوشت کو کیوں اس کو جانور کو موٹا تازہ کیا جائے؟ تاکہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جا سکے. یہ تو اچھی چیزیں ہیں، اچھا تازہ موٹا تازہ ہو، سینگوں والا ہو. بسا اوقات بعض بکرے اور بعض دمبے ایسے آتے ہیں جن کو سینگ ہی نہیں ہوتی ہے، جن کی سینگیں ہی نہیں آتی ہیں، ابھی وہ اگتی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سینگیں، بالکل 1 انچ 1/2 انچ کی سینگ ہوتی ہے تقریباً. تو یہ قربانی میں دی جا سکتی ہیں. ایسے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ پیدائشی طور پر اس کا سینگ آیا ہی نہیں ہے، فطری طور پر اس کو سینگ ہی نہیں آیا ہے. اس کو خروف کہا جاتا ہے، اس کو خروف کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو ایسے جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے. اب آئیے جانتے ہیں کہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی میں جن کے اندر اگر نقص ہو تو قربانی میں اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث آئی ہے کہ جانوروں کو خریدتے وقت کان اور آنکھ اچھی طرح دیکھ لیا کریں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ران پکڑ کے دیکھتے ہیں. ہمیں کیا دیکھنے کے لیے کہا گیا؟ ان نستشرف العین والاذن، آنکھ اور کان. آنکھ کیوں؟ اندھا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو. اور اسی طرح بیمار، لاغر، کمزور، لنگڑا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے سنن 4 میں، صحیح ابن حبان میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کن عیوب سے بچنا چاہیے، تو آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے 4 عیوب کا ذکر کیا. 4 انگلیوں کو بتا کر آپ نے 4 عیوب کا اشارہ کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ لنگڑا، اتنا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، تھوڑا بہت ہے ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ لنگڑا پن ہو تو نہیں چلے گا. اسی طرح کانا پن، اندھا پن، اتنا کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہو. اور اسی طرح بیمار، جس کی بیماری واضح ہو. اور اسی طرح لاغر اور کمزور، کہ جس کے جسم میں چربی اور ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بہت ہی کمزور. عام طور پر بڑے جانوروں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں. بکرے میں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر بڑے جانور اونٹ ہوئے یا گائے وغیرہ جب خریدتے ہیں تو بس کم پیسوں میں بڑا جانور آ جائے. اب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، اس کو جیسے تیسے لانا ہے، بڑا جانور ہم نے قربان کر دیا، نہیں، بلکہ اچھے سے اچھا جانور ہونا چاہیے. اسی طرح خارش بیماری ہے، کھجلی اس کو ہو جائے
تو ایسا جانور بھی اور اسی طرح تھن کٹا ہوا جانور بھی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت ابو مسعود سے مرفوعاً روایت ہے کہ اونٹوں وغیرہ میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جو کانا، کمزور، لاغر، خارش زدہ اور تھن کٹا ہوا ہو۔ اب بعض ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں علماء میں اختلاف چلا آیا کہ کیا وہ عیب شمار ہوگا یا عیب شمار نہیں ہوگا۔ خسی کیا ہوا جانور جو نر ہوتا ہے وہ اس جانور کی خسی کر دی جاتی ہے۔ خسی اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ موٹا تازہ ہو، فربا ہو۔ تو اس جانور کو کیا قربانی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہمارے سامنے موجود ہے مسند احمد، سنن ابن ماجہ میں، اور صحیح حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو 2 ایسے مینڈے خریدتے جو بڑے قد آور ہو، اچھے لمبے تازے ہو، موٹے تازے ہو، سینگوں والے ہو، سیاہ سفید رنگ والے ہو اور خسی کیے ہوئے ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے، خسی کیے ہو۔ واضح بات ہے جب جانور کی خسی کی جائے تو موٹا تازہ ہوگا، فربا ہوگا، اس کا گوشت اچھا بھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانور کو قربان کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ خسی کے کیے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح ایک اختلافی مسئلہ علماء میں رہا، حاملہ جانور جو گائے ہے یا اونٹ ہے یا اسی طرح بکری ہے، تو وہ اگر حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو کیا ایسے جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پر بکروں میں تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن گائے میں ایسا ہوتا ہے۔ گائے میں ایسا ہوتا ہے، گائے جو حاملہ ہوتی ہے اس کے پیٹ میں آلریڈی بچہ ہوتا ہے، تو کیا ایسے جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں صریح کوئی دلیل ممانعت کی نہیں ملتی کہ ایسے حاملہ جانور کی قربانی سے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ البتہ صحابہ کے بعض عمل سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ میں بعض نے ایسا عمل کیا ہے کہ حاملہ جانوروں کی قربانی کی گئی ہے، اور اس کا طریقہ کیا رہا کہ قربانی کے لیے جب خریدا جاتا جانور تو حاملہ ہوتا، اور پھر اس کے بعد وہ جانور کو ذبح جب کیا جاتا، جیسا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ قربانی کے دن اسے اور اس کے بچے کو 7 افراد کی طرف سے ذبح کر دو۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ 2 جانور نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے، ماں اور بیٹا دونوں ملا کر ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے، الگ الگ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ یہاں اختلاف کا جو سبب بنتا ہے کہ جب ماں کو ذبح کیا جائے، گائے کو ذبح کیا جائے، تو ہوتا یہ کہ بچہ یا تو زندہ پیدا ہو گیا تو مردہ پیدا ہوگا، اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مردہ ہی پیدا ہو، زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ مردہ ہی پیدا ہو، زندہ پیدا ہونا بہت کم چانس ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں اختلاف رہا کہ کیا اس کو زندہ ہونے پر تو مسئلہ نہیں، اس کو ذبح کر کے حلال کر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کے ماں کا ذبح کرنا اس کو ذبح کرنا ہے، اس کی ماں کو ذبح کرنا اس کو ذبح کرنا ہے۔ ماں کو حلال کیا گیا تو بیٹا چونکہ اس کے پیٹ کے اندر تھا، اس کا حصہ تھا، اس سے الگ نہیں ہوا تھا، تو وہ اسی کا حصہ ہے، اس اعتبار سے وہ بھی حلال ہے۔ وہ اگرچہ کہ مردہ نکلے لیکن وہ بھی حلال ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب رہا مسئلہ جانور خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو جائے۔ ابھی میں نماز کے لیے نکل رہا تھا، ایک صاحب فون کیے، ہم نے جانور خریدا، وہ دونوں لڑ لیے، لڑ کے سینگ توڑ لیے، 2 جانور آپس میں لڑ لیے اور لڑ کے سینگیں توڑ لیے۔ تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جیسے واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور سنن بیہقی وغیرہ کی ایک روایت آتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ قربانی کے لیے انہوں نے ایک دمبا خریدا، جس پر بعد میں ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کا حصہ کچھ کاٹ لیا۔ اس دمبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضحی بہ، اس کی قربانی کرو۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں جس میں یہ گنجائش علماء نے نکالی ہے کہ قربانی کرنے والا شخص صاحب استطاعت ہے، اس کو ریپلیس کر سکتا ہے، اس جانور کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، یا تو اس کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا ہے، دوسرا انسان خرید لے، اس کو ایسے ہی اپنے لیے گوشت کے طور پر استعمال کر لے، تو دوسرا قربانی کے لیے جانور اگر وہ خرید سکتا ہے تو افضل ہے۔ نہیں، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کر دے، اسی جانور کی قربانی کر دے۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو جانور کی عمر کا ہے، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے،
جانوروں کی عمر۔ اس سلسلے میں جو بنیادی قانون، جو قاعدہ ہم کو سکھایا گیا شریعت میں عمر کا، وہ یہ ہے کہ اس کا 2 دانتا ہونا۔ 2 دانتا سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، جانور خریدنے جاتے ہیں، اس کے ہونٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ارے اس کو تو اتنے دانت ہیں۔ نہیں، وہ دانت مراد نہیں ہے، وہ تو دودھ کے دانت ہیں، وہ تو اس کے دودھ کے دانت ہیں۔ جیسے ہمارے پاس بچپن میں چھوٹے بچوں کے جو دانت ہوتے ہیں پہلے دودھ کے ہوتے ہیں، پھر وہ جا کر اس کے اصلی دانت آتے ہیں۔ تو 2 دانتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 سامنے کے جو دانت ہے، اوپر کے جو دانت ہے، خاص طور پر بکرے کے یا جو بھی جانور ہے، اس کے اوپر کے دانتوں میں جو اگلے جو 2 دانت ہیں، سامنے کے یہ جو 2 دانت ہیں، وہ چلے جائیں گے، دوسرے دانت آئیں گے۔ اب وہ کیسے محسوس ہوگا؟ وہ سیکوینس اگر آپ دیکھیں گے ترتیب میں، تو 2 دانت علانیہ نظر آئیں گے کہ وہ الگ ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ آپ عام جانوروں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایسی کٹنگ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان جانوروں کی کہ دانت ایسے لگے گا کہ بالکل منظم انداز میں۔ انسانوں کے دانت چھوٹے بڑے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن جانوروں میں آپ دیکھیں ایک ترتیب سے ہوتے ہیں۔ یہ دودھ کے دانت ہیں۔ جو 2 دانتا ہے، وہ سامنے کے 2 دانت جھڑنے کے بعد جو بڑے دانت آتے ہیں، وہ ہے 2 دانتا ہونا۔ اب یہ کب آتے ہیں؟ ہر جانور کی عمر کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اونٹ کے اندر تقریباً 5 سال کمپلیٹ ہو کے 6واں سال لگ جائے تب یہ اس کا ہوتا ہے۔ 5 سال کا ہونے کے بعد 6واں سال لگ جائے۔ اور اسی طرح گائے اور بکری میں 2 سال کمپلیٹ ہو کر 3واں سال لگ جائے۔ اور جو دمبا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عام طور پر 1 سال کے بعد 2 دانتا ہو جاتا ہے، 1 سال کے بعد، یا آب و ہوا کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر جلدی سے یہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، یعنی 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو۔ اگر ایسا جانور ملنا مشکل ہو جائے، اور آج مشکل ہی ہے، آج تقریباً مشکل ہے، ایسا بہت کم ملتا ہے آپ کو۔ عام طور پر یہ جو ہمارے پاس چند لوگ لا کر بیچتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، اور جو عام طور پر جو شہر کے باہر سے خرید کر لائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ جانور میں عام طور پر بسا اوقات کہیں کہیں کوئی 1 آدھ جانور ایسا مل جاتا ہے جو 2 دانتا ہوتا ہے۔ تو بہت مشکل ہے ایسا جانور ملنا، آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے، چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، اتنی عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اتنی عمر تک اس کو رکھا نہیں جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسا جانور جب ملنا مشکل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت بھی فراہم کی ہے۔ سہولت کیا فراہم کی ہے؟ جذعۃ من الضأن، جو دمبا ہے وہ جزعہ، جزعہ سے کیا مراد ہے؟ اب اس میں اس کی عمر کی تحدید میں علماء میں اختلاف ہوا ہے کہ جزعہ کی عمر کتنی ہو۔ 1 سال بعض نے کہا، اور احناف نے 6 مہینے کا ہو، اور اگر موٹا تازہ ہو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو بھی انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 1 سال کم از کم عمر ہونی چاہیے، 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کون بتائے گا؟ جو بیچ میں لوگ خرید کر بیچتے ہیں ان کو تو اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی صحیح عمر کیا ہے۔ اس کی برتھ سرٹیفکیٹ تو ہوتی نہیں ہے کہ بتایا جا سکے کہ یہ کب پیدا ہوا تھا، تو اس لیے پالنے والوں سے اگر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جانور بدلنے کا مسئلہ ہے۔ بدلنے سے مراد، آپ نے ایک جانور خرید لیا، خریدنے کے بعد آپ نے سوچا کہ نہیں اس کو بدل کر ریپلیس میں دوسرا لے، اس میں اندر کوئی عیب نہیں نکلا لیکن اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں، تو اجازت ہے کب؟ جب کہ آپ اس سے اچھا خریدنے کی نیت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے پہلے سے خرید کے لا لیا، بعد میں دیکھیں مارکیٹ میں دوسرے جانور آئے ہیں جس کی قیمت تھوڑی کم ہے، تھوڑا یہ پیسے الگ سے کہیں کام آ سکتے ہیں، یہ سوچ کر آپ کم قیمت کا جانور لینا چاہ رہے ہیں تو پھر درست نہیں ہے۔ اچھا جانور لینا چاہ رہے ہیں، قیمت کا اعتبار نہیں ہے، آپ نے جو جانور لایا ہو سکتا ہے وہ دبلا پتلا ہو یا لاغر ہو، یا ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ گیا ہو، یا پھر یہ کہ اس سے اچھا جانور اور بھی مل رہا ہے تو پھر آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اور جو اہم مسئلہ ہے مرحوم میت کی طرف سے قربانی کرنے کا، اس مسئلے میں بعض لوگ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ مرحوم کا جیسے ہی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کیوں کہہ رہے ہیں، مرحوم کہنا جائز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مرحوم کا معنی ہے
اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کیا گیا. اس کے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے خبر اور دوسرا ہے رجا, امید. اللہ سے امید لگائی جا رہی ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا. مغفور بھی کہا جاتا ہے, غفر اللہ لہو مغفور, یعنی اللہ ان کو بخش دے. یہ معنی ہے, دعائیہ کلمہ ہے, نہ کہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے, نہیں, بلکہ یہ دعائیہ کلمہ ہے, رجائیہ کلمہ ہے. اور رہا ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کا, تو شارٹ میں اگر کہا جائے تو ان کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے. ان کی طرف سے قربانی کی اصل نہیں ہے, قربانی زندہ لوگوں کی طرف سے. اب پھر بھی ہمارے لوگ ڈٹے رہتے ہیں, نہیں ہم کو قربانی کرنا ہے. قربانی نہیں کی جا سکتی الا یہ کہ انہوں نے وصیت کی ہو اور آپ کے پاس مال ہے اس وصیت کو پورا کرنے کا. یا تو ان کا مال ہے جو چھوڑ کر مرے ہیں, اس مال سے آپ دے سکتے ہیں, یا پھر اپنے پاس مال ہے جس سے ہمارے پاس کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی اس وصیت کو پورا کرنے میں, تو کیا جا سکتا ہے اور اسے قربانی شمار نہیں کیا جائے گا, وصیت کو پورا کرنا شمار کیا جائے گا. اور اسی طرح دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے جانور میں ان کی نیت کر لیں. آپ جو گھر کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ ان کی نیت بھی کر لیں اپنے ساتھ ساتھ, تو بھی شامل ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ جو سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, عید کے دن یا ایام تشریق میں ہی کرنا ضروری نہیں ہے, سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, بکرے کا صدقہ کر کے غریبوں, مسکینوں اور فقراء میں اس کو تقسیم کر دیا جائے, اس میں سے کچھ حصہ بھی نہ کھایا جائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنے اعزاء و اقارب جو رشتہ دار ہیں جو گزر چکے ہیں ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. گھر میں کتنے بکرے کٹے, 10 بکرے کٹے, 2 گائے میں 2 گائے کاٹے, فلاں اتنا کٹے اتنا کاٹے, باٹے کتنا وہ نہیں معلوم, باٹے کتنا وہ نہیں معلوم, وہ سب پورا اسٹور ہو رہا ہے. تو یہ درست نہیں. اب اس کی تقسیم کیا ہے, گوشت کی تقسیم کا مسئلہ. بہت سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے, چونکہ بعض علماء نے اس کو قرآن کی ایک آیت سے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, اس آیت کے استدلال سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے. ایک حصہ خود کے کھانے کے لیے, دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے. ہمارے پاس کس طرح کی تقسیم ہوتی ہے, خود کے لیے تو رہتا ہی ہے, اور دوسرا حصہ سمدھاوے رشتے کے لیے, یعنی بیٹی کے سسرال والوں کو بھیجنا ہے. بیٹی کے سسرال والوں کو کٹنگ جب ہوتی ہے تو ران الگ سے اس کی کٹنگ نہیں کرنا, پوری ران سالڈ بھیجنا ہے. اگر ران نہیں بھیجیں گے تو بیٹی کے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ غلط طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اور رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں, اب کہاں جاؤ اتنی دور, وہ بھی تو دیے ہوں گے, یا نہیں بھی دیے تو ہمیں کیا دینے کی ضرورت ہے, چھوڑ دو. نہیں, رشتہ داروں کا حق. اور پھر اسی طرح فقراء و مساکین, فقراء و مساکین گوشت کا خراب حصہ یا ایسا ویسا حصہ جو ہم نہیں کھاتے ہیں, نہیں, بلکہ گوشت کے 3 حصے کر کے اس میں سے تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے. اب گوشت کو جو اسٹور کرنے کا مسئلہ ہے, گوشت کو کب تک اسٹور کیا جا سکتا ہے, گوشت کو کب تک سیو کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو منع کیے تھے جب قربانی دینے والے لوگوں کی قلت تھی اور فقراء و مساکین کی کثرت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت جمع کر کے رکھنے کو منع کیا تھا. لیکن بعد میں لوگوں کے پاس مال آیا, بہت سے لوگ قربانی دینے لگے, گوشت کی وافر مقدار میں گوشت موجود رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کلوا وادخروا وتصدقوا. 3 الفاظ ہیں, کھاؤ, جمع کرو اور صدقہ کرو. ہم نے 2 کو پکڑ لیا, تیسرے کو چھوڑ دیا. ہم نے کھانا جانا, جمع کرنا جانا اور صدقہ کرنا ہم بھول گئے. یہ قربانی اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم کھا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, جمع بھی کر سکتے ہیں. آپ نے تو اس کا بھی حکم دیا ہے, لیکن اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے تصدقوا, صدقہ بھی کرو. تو یہ گوشت کی تقسیم کے لیے مسئلہ رہا. آخری مسئلہ ہے, قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے, قرض لے کر, اور عام طور پر آج کے جو حالات ہیں, بہت سے لوگ جاب لیس ہیں, بہت سے لوگ پریشان ہیں, تو کیا ایسے دور میں کوئی شخص قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرنے کی اس کے پاس امید ہے کہ مثال کے طور پر کہیں سے اس کو پیسہ آنے والا ہے, یا سمجھو کہ وہ کہیں جاب کرتا ہے, تنخواہ ابھی ختم ہو گئی ہے, قرض لے رہا ہے, تنخواہ ملے گی اس کو, سیلری ملنے والی ہے, پھر وہ قرض ادا کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ گنجائش ہے یا امید ہے کہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ قرض لے کر
قربانی دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے قرض دار ہیں، لوگوں کو پیسہ دینا ہے، جس کو پیسہ دینا ہے وہ آلریڈی محتاج ہے، ایک زمانہ تھا انہوں نے قرضہ دے دیا، اب وہ خود محتاج ہیں، ان کی جاب چلی گئی یا وہ پریشان حال ہیں، اور یہ صاحب جو قرضہ لیے ہوئے ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے قرضہ ادا کریں، پہلے قرض ادا کریں اور اس کے بعد اپنی قربانی کا سوچیں، چونکہ بہت سے لوگ قرض لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہدایت دے، سود میں اور کئی ایک معاملات میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سارے اعمال اللہ کے پاس، یہ قربانیاں، یہ حج، یہ عمرے، یہ روزے، یہ اسی وقت قبول ہوں گے جب آدمی اپنی کمائی حلال رکھے گا۔ اگر کمائی حرام ہو تو پھر یہ سارے اعمال اللہ کے پاس رائیگاں چلے جائیں گے، اور دوسروں کا حق اگر مار کر کھا جائے، آپ تو جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، مفلس کون ہے؟ کسی نے اس کا مال کھا گیا، کسی نے اس کو گالی دیا، کسی نے فلاں کیا، کسی نے فلاں کیا، تو اس میں کیا ہے؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس میں ڈال دی جائیں گی۔ تو قرض اگر آپ لیے ہوئے ہیں کسی کا اور آپ نیکیوں کے پہاڑ بنا رہے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ آپ کی محنت دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے اور آپ کے لیے وہ فائدہ مند نہ ثابت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اور قربانی کے جو مسائل ہم نے جانے ہیں، قربانی کو اچھے طریقے سے کرنے اور اخلاص پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں آخر میں مسجد حاضہ کی کمیٹی اور بالخصوص فضیلت الشیخ حافظ سمیع اللہ جامعی حفظہ اللہ کا میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پر یاد کیا اور مجھے یہاں پر درس کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ فضیلت الشیخ فیاض محمدی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ سمیع اللہ جامعی حفظہم اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔